کعب بن اشرف اپنے مکان کے سامنے کھجوروں کی چھاؤں میں یثرب کے سرکردہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے یہود قبائل کے رہنما اور سامنے ایک طرف بنو اوس اور دوسری طرف بنو خزرج کے بااثر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان کچھ جگہ خالی تھی۔ تماشائی جن میں سے اکثر یہودی تھے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے اور ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ کعب نے ایک قیمتی قبا پہن رکھی تھی اور خود ایک چھوٹے سے قالین پر بیٹھا تھا، اور دوسرے معززین کھجور کی چٹائیوں پر مدت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اوس و خزرج ایک جگہ جمع تھے اور اس جگہ تلواروں کی جھنکار سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کعب بن اشرف کی ہدایت کے مطابق وہ خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن نہتے ہونے کے باوجود ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ یہاں امن و عافیت کی تلاش میں نہیں آئے۔ انہیں ایک دوسرے کے عزائم کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، وہ صرف یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ قبیلہ خزرج کے معززین کو یہ امید تھی کہ ان کے حریف اس مجلس سے رسوا ہو کر نکلیں گے اور وہ اپنی تلواریں خون آلود کیے بغیر ایک اہم فتح حاصل کر سکیں گے۔ اگر یہودی بگڑ گئے تو بنو اوس کے لیے یثرب کی زمین تنگ ہو جائے گی، اور بنو اوس ہر قیمت پر یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس بات کا شدید احساس تھا کہ خزرج اور یہودیوں کے اتحاد کے بعد ان کے لیے یثرب کی فضا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ عدی ارد گرد جمع ہونے والے تماشائیوں کی سب سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر کعب بن اشرف کے سامنے خالی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے آدمیوں نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ کعب نے کہا، عدی بیٹھ جاؤ۔ عدی نے کہا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کا پیغام ملا تھا۔ اس اجتماع کی کارگزاری میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا، اور چونکہ یہ معاملہ سراسر قبیلہ اوس کے ایک فرد اور آپ کی قوم کے ایک آدمی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ کسی طرح سے مناسب نہ تھا کہ میرے قبیلے کے معززین یہاں جمع ہوتے۔ ہمارے تعلقات ایسے نہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ سکیں۔ کعب نے شمعون اور داؤد کی طرف دیکھا اور پھر عدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ جھگڑا عاصم اور داؤد تک محدود ہوتا تو آپ میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ میری قوم اتنی گئی گزری نہیں کہ اسے اپنے مسائل دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ممکن ہے کہ اس جھگڑے سے آپ کا تعلق ہم سب سے زیادہ ہو۔ آپ بیٹھ جائیں، ہم حبیرہ اور اس کے بھتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے آنے پر آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی۔ مجھے کل کسی نے آپ کے بیٹے کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع دی تھی، یہ خبر بہت افسوسناک ہے۔ اس کا کوئی سراغ ملا؟ عدی نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ چند تماشائیوں کی آوازیں سنائی دیں، وہ آ رہے ہیں۔ عدی اپنے قبیلے کے معززین میں بیٹھ گیا اور ایک ثانیہ بعد حبیرہ اور عاصم تماشائیوں کے ہجوم سے نکل کر آگے بڑھے۔ حبیرہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، لیکن عاصم کھڑا رہا۔ کعب نے کہا، نوجوان تم بھی بیٹھ جاؤ۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک ملزم ہوں اور کھڑا رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ کعب نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ جو گھوڑے اور اونٹ تمہارے گھر سے برآمد ہوئے ہیں وہ داؤد کی ملکیت تھے؟ معلوم نہیں، وہ مجھے رات کے وقت راستے میں ملے تھے اور میں انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے گھر لے آیا۔ چونکہ داؤد انہیں اپنی ملکیت ثابت کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کے حوالے کر دیے ہیں۔ کعب بن اشرف نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ راستے میں اتنے لاوارث جانور تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں کئی بار اسی راستے سے گیا ہوں، مگر مجھے ایک بکری بھی نہیں ملی۔ قبیلہ خزرج کے آدمیوں نے کہا لگایا اور بنو اوس خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ کو بکری نہیں ملی تو یہ میرا قصور نہیں۔ ممکن ہے آپ اتنے خوش قسمت نہ ہوں، یا رات کے وقت آپ کی آنکھیں دور تک نہ دیکھ سکتی ہوں۔ محفل پر ایک سناٹا چھا گیا اور یہودی غضبناک ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حبیرہ چلایا، عاصم، ہوش سے کام لو۔ اور پھر قبیلہ اوس کے ایک معمر آدمی نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، آپ عاصم کے لیے جو سزا تجویز کریں گے ہمیں منظور ہوگی۔ کعب نے داؤد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، داؤد، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ داؤد اٹھ کر بولا، جناب، عاصم نے رات کے وقت ہم پر حملہ کیا تھا۔ ہمیں اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ میرا ایک غلام بھی زخمی ہوا اور میں اسے راستے کی ایک بستی میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنے جانوروں کے متعلق تو خاموش ہو سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل چکے ہیں۔ میں اپنے نوکر کے بارے میں بھی درگزر کر سکتا ہوں کہ اس کا زخم تشویشناک نہیں ہے۔ میں یہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں کہ عاصم نے کسی سابقہ دشمنی کے بغیر مجھ پر امن کے دنوں میں حملہ کیا تھا، لیکن یہ معاف نہیں کر سکتا کہ اس نے میرے ایک بے گناہ ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور رات کی تاریکی میں اسے تلوار اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ داؤد کے ایک ساتھی کے قتل ہو جانے کی خبر بنو خزرج کے لیے خاص طور پر مسرت کا باعث تھی۔
اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ یہودی اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کعب نے پوچھا، قتل ہونے والا کون تھا؟ جناب، بیشتر اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ کو اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ اسی جگہ کشت و خون شروع نہیں کر دیں گے۔ تم اطمینان رکھو، میں ان سے پرامن رہنے کا وعدہ لے چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ قوت آزمائی کے لیے میرا گھر منتخب نہیں کریں گے۔ داؤد نے کہا، جناب، مقتول قبیلہ خزرج کا ایک نوجوان تھا، اس کا نام عمیر تھا، عمیر بن عدی۔ محفل پر ایک ثانیہ خاموشی طاری رہی، پھر قبیلہ خزرج کے آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ان کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ لیکن عدی، جس کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آگ کے شعلے دیکھنا چاہتے تھے، انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عاصم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، عدی سنتے ہو؟ عمیر کو عاصم نے قتل کر دیا ہے۔ اور عدی نے جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بنو خزرج کی آواز چیخوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ خاموش، خاموش، کعب نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، اور جب محفل میں قدرے سکون کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عاصم بولا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد جھوٹا ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ داؤد نے کہا، جناب، امن کے دنوں میں ایک عرب کو قتل کرنے کا جرم ایسا نہیں کہ عاصم اپنے قبیلے کے مستقبل سے بے پرواہ ہو کر اس کا اعتراف کر لے۔ یہ تو عمیر کی لاش بھی کہیں چھپا چکا ہے اور ہم کوشش کے باوجود اسے تلاش نہیں کر سکے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو شمعون سے پوچھ لیجئے۔ کعب نے کہا، کیوں شمعون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمعون نے جواب دیا، جناب، عمیر کئی سال سے میرے پاس رہتا تھا، ایک دن خدا جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر سے کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع میں نے اس کے باپ کو دے دی تھی۔ اس کے بعد داؤد اپنے گھوڑے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ عمیر یثرب سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمیر کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن داؤد کے جانوروں کے علاوہ میرا وہ گھوڑا بھی جو عمیر لے کر گیا تھا عاصم کے گھر سے ملا ہے۔ آپ عدی سے پوچھ لیجئے، اگر عمیر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تو ہمارے لیے اس بات پر یقین کرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ بد نصیب قتل ہو چکا ہے، اور مجھے اس بات کا بے حد ملال ہے کہ اس کے قاتل نے امن کے دنوں کا بھی احترام نہیں کیا۔ میں نے عدی کو یہ تو بتا دیا تھا کہ عمیر میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا ہے، لیکن داؤد سے باقی واقعات سننے کے بعد مجھے یہ بتانے کا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ میری خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ داؤد ابھی تک اس کی لاش کو تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال تھا کہ زخمی ہونے کے بعد شاید وہ کہیں چھپ گیا ہو، لیکن اتنے دنوں کے بعد بھی اگر وہ گھر واپس نہیں آیا تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے قاتل اس کی لاش بھی ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ اگر داؤد کا بیان صحیح مان لیا جائے تو عمیر کا قاتل عاصم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اب عدی کی طرف متوجہ ہوا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عدی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا اور عاصم کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے عاصم کے چہرے پر نظریں کاٹ دیں اور پھر اچانک اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلایا، بے وقوف، تم خاموش کیوں ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمیر قتل نہیں ہوا، زندہ ہے، اور اس کے باپ نے تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اسے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر میرے گھر لائے تھے؟ محفل پر ایک سکتہ سا طاری ہو چکا تھا۔ عدی کا ایک رشتہ دار اٹھ کر آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلایا، عدی، ہمت سے کام لو، عمیر کا خون رائے گا نہیں جائے گا، قبیلے کا ہر فرد تمہارے دکھ میں شریک ہے۔ عدی نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور چلایا، مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، تم سب پاگل ہو گئے ہو۔ کعب نے کہا، اسے گھر لے جاؤ، صدمے سے اس کے حواس ٹھیک نہیں رہے۔ عدی چلایا، میرے حواس بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کو اس وقت شمعون اور داؤد کی فکر کرنی چاہیے، ان سے پوچھئے کہ اب تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو گئی ہیں۔ حاضرین کی نگاہیں شمعون اور داؤد کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ عدی نے قدرے توقف کے بعد مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا، یہاں ایک ایسا گواہ موجود ہے جو تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتا ہے، تم اسے آواز کیوں نہیں دیتے؟ وہ ان لوگوں کے سامنے آنے کے لیے تمہارے اشارے کا منتظر ہے۔ تمہارا جرم صرف یہ ہے کہ تم نے عمیر کو موت کے منہ سے چھڑایا ہے، اور تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں مطعون کریں گے، لیکن میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے طعنوں سے نہیں ڈرتا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، اور میں تمہارا احسان مند ہوں۔ رات کے وقت چند یہودی اسے زودو کوب کر رہے تھے اور تم اس کی چیخیں سن کر بے چین ہو گئے تھے۔ اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارا احسان مند ہونا میرے لیے باعث ننگ و عار ہے تو تم غلطی پر تھے۔ عمیر،
تم آ سکتے ہو۔ عمیر تماشائیوں کی پچھلی صف سے نکل کر آگے بڑھا اور ادھی اور عاصم کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ ناک اور آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حاضرین دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کعب بن اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ درست ہے کہ مجھے امن کے زمانے میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، لیکن عاصم کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے مجرم آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں۔ شمعون، تم مجھے پہچانتے ہو؟ شمعون، جو کسی حد تک اپنے حواس درست کر چکا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ تم زندہ ہو، اس کے باوجود کہ تم میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گئے تھے۔ عمیر نے کہا، تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ داؤد، جسے تم نے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے منتخب کیا تھا، اپنا فرض پورا نہیں کر سکا۔ شمعون چلایا، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، تم اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بدنام کرنا چاہتے۔ کعب بن اشرف کے سوا تمام یہودی کھڑے ہو گئے اور شور مچانے لگے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط کہتا ہے، ہم شمعون کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ عمیر بلند آواز میں چلایا، تم یہ سننا بھی پسند نہیں کرو گے کہ اس پوری کارروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اوس و خزرج آئندہ امن کے زمانے میں بھی چین سے اپنے گھروں میں نہ بیٹھ سکیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ داؤد تمہارے گھر میں مہمان تھا اور تم نے اصرار کیا تھا کہ میں اس کے گھوڑے خیبر پہنچا آؤں؟ کیا میں پچھلے پہر داؤد کے ساتھ روانہ نہیں ہوا تھا؟ کیا تم اس مجلس میں یہ سننا چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہارے اناد کی وجہ کیا تھی اور تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کیوں کی تھی؟ شمعون چلایا، مجھے معلوم نہیں کہ تم نے حبیرہ کے بھتیجے سے کیا سمجھوتا کیا ہے، لیکن میں ایک چور کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھ پر کیچڑ اچھالے۔ مجھے یہاں زبان کھولنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہودی یک زبان ہو کر چلانے لگے، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، تم جھوٹے ہو۔ کعب پریشانی اور اضطراب کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اگر دو دشمن کسی مجبوری سے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں تو کسی کو انہیں مطعون کرنے کا حق نہیں، لیکن یہ شرافت نہیں کہ ایک تیسرے فریق کو ہدف ملامت بنا لیا جائے۔ میں اوس و خزرج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے دو نوجوان مصالحت کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ شمعون نے عمیر کو قتل کرانے کی سازش کی ہے۔ اوس اور خزرج اگر ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری قوم کا کوئی فرد ان کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ حبیرہ نے بلند آواز میں کہا، اوس و خزرج کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، ہم اس قدر بے غیرت نہیں کہ اپنے عزیزوں کا خون بھول جائیں۔ قبیلہ خزرج کے ایک آدمی نے کہا، اور تمہارا خیال ہے کہ ہم بے غیرت ہیں؟ قبیلہ خزرج کے ایک آدمی نے کہا، اور تمہارا خیال ہے کہ ہم بے غیرت ہیں؟ منات کی قسم، جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہماری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی۔ ایک ثانیہ کے اندر اندر محفل کا رنگ بدل چکا تھا اور یہودی جو کچھ دیر پہلے ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہے تھے، اب اطمینان سے اوس و خزرج کے اکابر کی تکرار سن رہے۔ کعب بن اشرف نے کہا، یاد ہے کہ تم لوگ میرے گھر میں امن رہنے کا وعدہ کر چکے ہو، مجھے توقع ہے کہ ان وعدوں کا پاس کیا جائے گا اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ ہم تمہاری لڑائیوں میں فریق بننے پر مجبور ہو جائیں، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ تم اطمینان کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ۔ فریقین اپنے اپنے ساتھیوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ حبیرہ نے عاصم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، عاصم، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، عدی کے بیٹے کی جان اتنی قیمتی نہ تھی کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کے خون بھول جاتے۔ اور قبیلہ خزرج کا ایک بزرگ عدی سے کہہ رہا تھا، اگر میرا بیٹا جان کنی کے وقت بھی اوس کے کسی فرد سے پانی کا گھونٹ طلب کرتا تو میں مرتے دم تک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اوس و خزرج کے معززین عاصم، عدی اور عمیر کو حقارت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ قبیلہ اوس کے اکابر کے نزدیک عاصم کا یہ جرم ناقابل معافی تھا کہ اس نے عدی کے بیٹے کی جان بچائی تھی، اور خزرج یہ معاف کرنے کو تیار نہ تھے کہ عدی اور اس کے بیٹے نے ایک ایسے مرحلے پر عاصم کی حمایت میں اپنی زبانیں کھولی تھی جب یہودی بنو اوس کے خلاف مشتعل ہو چکے تھے۔ یہ تینوں کچھ دیر پریشان کھڑے رہے۔ جب ہجوم منتشر ہو گیا تو عاصم وہاں سے چل دیا اور عدی اور عمیر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور جا کر عمیر نے آواز دی، عاصم ٹھہرو۔ وہ رکا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ عمیر نے قریب پہنچ کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا، میرے لیے تمہاری یہ توہین ناقابل برداشت تھی، یہودیوں کی سازش کے خلاف زبان کھولنا میرا فرض تھا، تاہم مجھے افسوس ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم اپنے اپنے قبیلے کی غیرت کے امین تھے، لیکن اب ہم اس عزت سے محروم ہو چکے ہیں۔ عاصم نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ عدی نے کہا، تم نے میری گردن پر ایک
پہاڑ کا بوجھ لاد دیا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے عمیر کو اظہار صداقت سے منع کیوں کیا تھا۔ تم یہ جانتے تھے کہ عمیر ساری عمر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر یہودیوں کو فوراً یہ پتہ چل جاتا کہ عمیر اپنے گھر پہنچ چکا ہے تو آج وہ یہ موقف اختیار نہ کرتے۔ میں اہل یثرب پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر جھوٹے، دغاباز اور شرپسند ہیں، لیکن تم یہودیوں کو شرپسند اور دغاباز ثابت کرنے کے باوجود ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تمہاری کارگزاری کا ماحصل یہ ہے کہ تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں۔ عاصم نے کہا، جب میرے دل میں عمیر کو گھر پہنچانے کا خیال آیا تو مجھے بھی یہ محسوس ہوا تھا کہ میں ایک جرم کر رہا ہوں، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، اور وہ دن دور نہیں جب میرے قبیلے کا ہر ذی شعور آدمی میری طرح محسوس کرے گا۔ عدی نے کہا، تمہارے قبیلے کے لوگ تمہاری صورت دیکھنے کا روادار نظر نہ آتے تھے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی شکست کے باوجود تم پر امید ہو۔ اگر آپ یہاں نہ آتے اور آپ کی آواز میری حمایت میں بلند نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس محفل سے شکست کا احساس لے کر نکلتا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ میری پہلی فتح ہے۔ عدی نے کہا، یہ تمہاری پہلی اور آخری فتح ہے۔ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اوس و خزرج کے لیے نیا ہے، اور کوئی تمہارا ساتھ دینا پسند نہ کرے گا۔ عاصم نے پوچھا، کیا آپ بھی میرا ساتھ دینا پسند نہیں کریں گے؟ مجھے معلوم نہیں، اس عمر میں شاید میں اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ اختیار نہ کر سکوں۔ عاصم نے کہا، کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے قبیلے گزشتہ جنگوں سے کافی سبق لے چکے ہیں، اور اب کئی خاندان ایسے ہیں جو بظاہر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں چاہتے کہ یہ بجھی ہوئی آگ دوبارہ بھڑکے؟ عدی نے جواب دیا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ سرے دست لڑائی سے ان خاندانوں کے اجتناب کی وجہ صرف ایک عارضی تھکاوٹ ہے۔ جب یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہمیں ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے لیے ایک معمولی بہانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے گی۔ اوس و خزرج کے درمیان دائمی امن کی تمنا کرنا ایک دیوانگی ہے۔ تم دیوانے ہو عاصم، اور شاید میں بھی دیوانہ ہو جاؤں، لیکن اس بستی میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ عاصم کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیا، اور عدی نے عمیر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، تم جس زمین پر پھول دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔